السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم بھی اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہو؟ تو یہ دو علامتیں تمہارے لیے ہیں۔ جانتے ہو جب اللہ تبارک و تعالی تمہاری آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن کیا تم وہ دو نشانیاں دیکھ پاتے ہو؟ اکثر نہیں، کیونکہ تم تھک چکے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو، روح کی آنکھیں سوجی ہوتی ہے، دل بس ایک ہی سوال رہا ہوتا ہے، اے اللہ کب میری مشکل ختم ہوگی؟ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید تم بھی ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک ہو جو اندر سے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ کسی کو روزگار کی فکر، کسی کو رشتوں کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو تنہائی، بربادی اور نا امیدی کی سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں خود اس درد سے گزر چکا ہوں، لیکن آج میں تمہیں یہ بات بتانے والا ہوں جو شاید تمہارے دل کی دنیا بدل دے۔ اللہ جب آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دو نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تمہیں ایک آخری لمحہ دیتا ہے، وہ لمحہ جسے ہم اکثر ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہی اللہ کی مدد کا دروازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا؟ انہیں شکتیاں، تکلیفیں دی گئی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت صرف عربوں اور انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ آج کے دور میں تمہارے دل کی حالات کو اللہ نے لفظوں میں قرآن میں ڈال دیا ہے، تو اگر تم آج ٹوٹ چکے ہو تو سمجھ لو تم اس مقام پر ہو جہاں اللہ کی مدد اترنے ہی والی ہے۔ لیکن وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ کیا تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ کیا تم تیار ہو اس لمحے کے لیے جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے؟ اگر میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتاؤں گا جنہیں جان کر شاید تمہاری راتیں پھر سے سکون والی ہو جائے اور تمہاری دعاؤں میں وہ یقین واپس آ جائے جسے وقت نے چھین لیا تھا۔ سنو، تم نے شاید کئی راتیں جاگ کر گزار دی ہو، کبھی خاموش آنکھوں سے چھپ کر روتے ہو، کبھی سجدوں میں گر کر ایک ہی جملہ دہراتے ہو، یا اللہ مجھ سے اب اور نہیں ہوتا۔ تمہاری وہ خاموش آہیں، تمہاری وہ ٹوٹی ہوئی دعائیں اللہ نے سنی ہیں، بس تمہاری نظر میں ابھی وہی جواب نہیں آیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ٹوٹے دل سے، سچے آنسوؤں سے اور مکمل بے بسی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر تم آج خود کو ناکام، تنہا اور بے سہارا محسوس کر رہے ہو تو یاد رکھو، یہی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب میرے بندے مجھ سے میرے متعلق سوال کرے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تم جس در پر رو رہے ہو وہ در ایسا ہے جہاں کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ہاں، وقت لگا ہے، کبھی آزمائش نے کھینچ کر تھکا دیا، کبھی دعائیں بار بار مانگتے مانگتے زبان بھی تھک گئی، لیکن اللہ خاموشی میں بھی سن رہا ہوتا ہے، اور جو رب خاموشی سن سکتا ہے وہ دعا کیوں نہیں سنے گا؟ وہ جو تم سوچتے ہو نا کہ اللہ میری سنتا کیوں نہیں، تو ذرا پلٹ کر دیکھو،
तुम आज तक जितनी बार गिरे हो वो हर बार तुम्हें संभालता आया है। अगर वो तुम्हें संभाल न रहा होता तो आज तुम यह वीडियो भी ना देख रहे होते। तुम जिंदा हो, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह से उम्मीद बाकी है, वह खुद एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मेरी बात याद रखो, आजमाइशें हमेशा मजबूत लोगों पर आती है, लेकिन अल्लाह उनको और भी मजबूत बनाने के लिए आजमाता है, जिन्हें वह आने वाले वक्त के लिए कुछ बड़ा देना चाहता है। तो अगर तुम पर बोझ ज्यादा है तो समझ लो तुम्हारा जर्फ भी बड़ा बनने वाला है। अल्लाह तुम्हें बिना इजाजत कुछ नहीं देता। तुम आज इस हाल में हो क्योंकि तुम्हें इस हाल से कुछ सीखना है, कुछ समझना है और कुछ ऐसा बनना है जो तुम अपने बारे में खुद नहीं जानते। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे अल्लाह जानता है, बस तुम्हें वो खुद पर यकीन दिलवाना चाहता है। और वो लम्हा जब तुम कहोगे अल्लाह मुझे छोड़ चुका है, शायद वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। यकीन करो, तुम जिस दुख में हो वो शायद किसी को दिखाई न देता हो, लेकिन जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारे सीने की हर टूट फूट से वाकिफ है। तुम जो हर रात आंखों के कोने भिगोकर सोते हो, तुम जो दिन भर हंसते चेहरे के पीछे दर्द छुपाए फिरते हो, तुम जो दुनिया के सामने मजबूत बने रहते हो, अल्लाह तुम्हारे असल हाल से वाकिफ है, इसलिए वह तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम्हें आज जिंदगी में कहीं सुकून नजर नहीं आ रहा तो जान लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाने के लिए बाकी सबसे काट रहा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो सिर्फ वही दरवाजा बाकी रहता है जो ऊपर खुलता है, और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हम तुम्हें भूख, माल, जान और खौफ और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह तुम्हें सिर्फ आजमाता है, सजा नहीं देता। वह देखता है जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो तुम अल्लाह को पकड़ते हो या हार मान लेते हो, और जिसने अल्लाह को थाम लिया फिर उसके लिए जमाना, हालात, लोग, वक्त सब बदल जाते हैं। लेकिन यह ना सोचो तुम्हारे आंसू बेकार गए, तुम्हारी दुआएं बेअसर रही। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और जब तुम्हें यह यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तो बस वही लम्हा तुम्हें इतना मजबूत कर देता है, फिर तुम किसी सहारे के मोहताज नहीं रहते। तुम्हारे दिल को जो बेचैनी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे नसीब में कुछ बड़ा लिखा जा चुका है, और बड़ा नसीब बड़ी आजमाइश के बाद ही मिलता है। मेरी बात को दिल से सुनो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब शुरू होने वाला है, और उससे पहले अल्लाह तुम्हें खालिस कर रहा है। घबराओ मत। ये जो थकन है, ये जो खामोशी है, ये सब अल्लाह के खास तवज्जो की अलामत है। और अब यह वक्त करीब आ चुका है जब तुम देखोगे कि कैसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। और यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह आजमाइश खत्म करने का इरादा करता है, लेकिन इस इरादे की दो निशानियां जाहिर होने लगती है। ऐसी निशानियां जो तुम्हारे दिल को झकझोर कर रख देती है और तुम्हें बताती है कि अब दुआएं पूरी होने वाली है। पहली निशानी, तुम्हारे दिल में एक गैर मामूली सुकून आने लगता है बगैर किसी वजह के। जिस दिल में कल तक बेचैनी थी, जो हर लम्हा टूटा हुआ लगता था, वही दिल अचानक नर्म होने लगता है। तुम सोचते हो मसला तो वही है, हालात भी वैसे ही हैं, फिर यह अंदर का इत्मीनान कैसा है? यह वही लम्हा होता है
جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل پر سکون نازل کرتا ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں کو سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون کوئی دوا نہیں ہوتی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف رب کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد سورج طلوع ہونے کو ہے۔ دوسری نشانی، تمہاری دعا میں آنسو خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم لفظوں کی ترتیب بھول جاتے ہو، بس دل کی زبان کھل جاتی ہے۔ تمہارا دل نرم ہو کر ٹوٹنے لگتا ہے اور زبان کہتی ہے، اے اللہ، بس اب تو ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کی دعا کو وہ کہہ کر قبول کرتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب دعا کے وقت دل کا رونا آنکھوں کے آنسو میں بدل جانا، تو سمجھ جاؤ کہ گھڑی قریب ہے جس کا تم نے برسوں سے انتظار کیا۔ سنو، اب وہ وقت رکنے کا نہیں، جھکنے کا ہے۔ رب کے سامنے جھک جاؤ، پھر دیکھو کیسے وہ رب تمہیں زمانے کے سامنے اٹھاتا ہے۔ یہ جو تم نے تکلیف سہی ہے، جو تم نے آزمائش سے برداشت کی ہے، یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھی۔ وہ حکمت جس کا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں، لیکن جب تم اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ گے تو تمہیں خود پتہ چلے گا۔ وہ سب تمہارے بہترین مفاد میں تھا۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔